ہر طرح کی مشکلات آسانیوں کے اندر تبدیل ہو سکتی ہیں اور ہر طرح کے مصائب ختم ہو سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی بھی ختم ہو سکتی ہے اور کتنا ہی قرض بندے کے اوپر کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ رکھتا ہوں، صحابی کا واقعہ۔ عوام الناس کے واقعات پر شاید ہمیں یقین نہ آئے، لیکن صحابی کا واقعہ سن کر ہمیں یقین آنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے تھے، تعلیمات شرعیہ ہمیں عطا فرما رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ تو ایک شخص آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں اور ایک لمبے عرصے سے پریشان ہوں۔ پریشانی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، مشکلات ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، کم ہو ہی نہیں رہی، قرض کا بوجھ، اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے جب غربت بندے کو لے لیتی ہے تو قرض خود بخود آ ہی جاتے ہیں، اور اسی طرح تنگ دستی ہے، فقر و فاقے والی زندگی گزار رہا ہوں۔ ساری چیزوں کا پوائنٹ جو وہی ہے کہ فقر و فاقے والی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ میں وہ کرنے والا بنوں تاکہ میرے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتایا اور اس وظیفے کا وقت بھی بتایا، اور وہ وظیفہ کون سا تھا؟ استغفار کا وظیفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی استغفار پڑھنا ہے، اور زیادہ بھی نہیں پڑھنا، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور کون سا استغفار پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، کون سے وقت میں پڑھنا ہے وہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی سنتوں کے بعد اور فجر کے فرائض کے درمیان کا جو وقت ہے آپ کا، اس وقت میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سا استغفار پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ والا استغفار پڑھنا ہے، صرف ایک تسبیح۔ وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے یہ عمل شروع کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ چند ہفتوں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سارے تحائف اور مال و دولت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح صرف کرنے کا کہا، وقت بتایا، ذکر استغفار بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، فقر و فاقہ ختم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ اس کے ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے کے سارے مصائب ختم ہو جاتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھئی دعا کر دیا کریں اپنے دوست احباب کے لیے، ہاتھ اٹھائیں، میں بھی دعا کر دیتا ہوں۔ یا اللہ ہماری ایک بہن ہے، ان کے شوہر بڑے بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ ہماری دوسری بہن ہیں، ان کے شوہر جو ہیں انہیں پریشان کیا ہوا ہے، یا اللہ ان کے دل کو نرم کر دے، ان کے دل میں محبت ڈال دے۔
اور اسی طرح ہماری ایک خاتون ہیں عقیدت رکھنے والی ہیں، عبداللہ کی مدر ہیں، ان کی بھی ساری خواہشات پوری فرما دے۔ اور افتخار بھائی ہیں، وہ انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، حمدان بھائی ہیں، وکاس بھائی ہیں، اور اسی طرح اور بھی دوست احباب ہیں، بعض دفعہ نام ذہن میں نہیں آتا، کمنٹس کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں۔ یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں یا اللہ ان کی پوری فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری ضرورتوں کو بھی، ہماری پریشانیوں کو بھی ختم فرما، ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔